السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور شو سادہ الفاظ میں. اچھا, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لاء کے بارے میں. شاید آپ نے کبھی اس کے بارے میں نام سنا ہو یا نہ سنا ہو, لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ کہ انٹرنیشنل لاء ہے کیا, اور اگر کوئی ایک انڈیویجول ہے جو انٹرنیشنل لاء میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا اسٹیپس لے, اور آخر انٹرنیشنل لاء کا ہونے کا کیا فائدہ ہے. تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی قابل گیسٹ ہیں, جن میں سے ایک کا نام ہے شاذب عثمان, جو کہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں انٹرنیشنل لاء چیئر کے, اور دوسرے ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹر متاس, جو کہ ہیں انٹرن ایٹ ایپری انٹرنیشنل لاء چیئر کے. اوکے, تو پہلے تو آپ لوگ کیسے ہیں, کیا حال چال آپ لوگوں کے ہم بالکل ٹھیک ہیں؟ ہیں. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یار یہ ٹائم دیا ہمیں. ہمارا بہت مزہ آئے گا آپ سے بات کر کے. چلیں ان شاء اللہ ہوپ فلی. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے شاذب, میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کیا ہے, اور جو ہمارا ڈومیسٹک لاء ہے یہ اس سے کیسے فرق پڑتا, یہ اس سے کیسے الگ ہے؟ دیکھیے, انٹرنیشنل لاء بنیادی طور پہ جیسے کہ ہر ایک قانون ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی دو ریاستوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کے رولز کو گورن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دنیا میں آپ کو بہرحال کسی نہ کسی رولز اینڈ کسٹمز کے تحت رہنا ہوتا ہے. بالکل. انٹرنیشنل لاء وہ رولز اینڈ کسٹمز ہیں جو ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کو ڈیفائن کرتے ہیں. اوکے. اور ہر قانون کی طرح یہ بھی مطلب مکمل طور پر ایوالو ہوتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ہاؤ دے کیم ان ٹو بینگ. اور ڈومیسٹک لاء تک جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی مکمل طور پر ریاستوں کے درمیان تو تعلقات کا نہیں اس میں ہوتا اس کا ریلیشن. اٹس مور اباؤٹ دا گورننس, ڈومیسٹک گورننس. ٹھیک ہے, کہ ایک ریاست کس طریقے سے اپنے لوگوں کو گورن کرنا چاہتی ہے, کن قانون کے کس پرٹیکولر قاعدے کے مطابق. اس میں آئی وڈ سے اٹس مور اباؤٹ ریگولیشن. مورالٹی بھی آتی ہے انٹرنیشنل لاء میں بھی اور لوکل لاء میں بھی, لیکن اٹس مور اباؤٹ دا ریگولیشن. ٹھیک ہے. اور ریگولیشن کی بیک ڈراپ پہ ہمیشہ آف کورس سرٹن پالیٹکس ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر ویلیوز کو, ایک پرٹیکولر انٹرسٹ کو پرائرٹائز کر رہے ہیں اوور دا ادر انٹرسٹس, اور وہ ایک پولیٹیکل چوائس ہوتی ہے. اس کے بنیاد پر وہ لاء قانون بنتا ہے, اور بنیادی طور پر وہ ایک ڈومیسٹیکیٹ کرتا ہے اس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لاء میں وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں, لوکل لاء پہ وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں. اوکے. لیکن ایک بہت فرق ہے جو آئی تھنک پریگمیٹک فرق ہے. انٹرنیشنل لاء میں دیر از اے ڈیفیکلٹ ٹو انفورس دا لاء. آپ کے پاس کوئی یونائٹیڈ نیشنز آرمی اس طرح نہیں ہے, کوئی ایک اٹس ویری کنسینٹ بیس کہ تمام ریاستیں شاید مکمل طور پر ایک انٹرنیشنل لاء سے ایگری بھی نہیں کرتی. تو ایک بڑی ڈائیورجنس پائی جاتی ہے انٹرنیشنل لاء میں جو لوکل لاء میں نہیں ہوتی. ایک ریاست جب بنتی ہے تو جو قانون ہے وہ مکمل طور پر انفورس ہوتا ہے ہر لحاظ سے آن آل دا سبجیکٹس آف دا اسٹیٹ. یہاں پہ ڈائیورجنس کافی ہے, انفورسبلٹی کا ایشو ہے. تو آئی تھنک متاز تھوڑا بہتر اور انداز میں بتا سکتا ہے. اچھا, اس میں نا ایک میرا سوال پہ میرا متاز آپ سے ہوگا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح جو ہمارا ڈومیسٹک لاء ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نا کافی مینیپولیشن بھی اس میں ہو جاتی ہے. کیا انٹرنیشنل لاء میں بھی کیا یہ چیز پاسبل ہے کہ جس طرح سے ڈومیسٹک لاء کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کیا انٹرنیشنل لاء کو بھی اس طرح سے کیا لوگ کرتے مینیپولیٹ, کیا جو اسٹیٹس ہیں وہ اس کو کرتی مینیپولیٹ؟ اب اس کے دو پاسبل آنسرز ہیں, اس کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. اب آن پیپر بائی بلیک لیٹر لاء ایسا پاسبل نہیں ہے. اوکے. آپ کی ایک یونیورسل باڈی, ایک آرگن بیٹھتی ہے, یونائٹیڈ نیشنز کی ہی ایک باڈی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے نام کی, ICJ, اوکے, جو سارے دنیا بھر کے ڈسپیوٹس جو بھی انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس ہیں وہ انہیں سنتی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اسٹیٹ اپنے نامنیز کو بھیجتی ہے, لیگل ریپرزینٹیوس کو, اینڈ دے پریزنٹ دیئر آرگیومنٹس وہاں پہ ICJ میں, اور جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جو دوسرا لینس ہے اس کا, جو مور پریگمیٹک لینس ہے, ایز ان جو سچی میں جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ مینیپولیشن ہوتی ہے. اچھا.
کون کرتا ہے؟ یہ پاورفل اسٹیٹس کرتے ہیں زیادہ مینیپولیشن. گلوبل پاورز ہوگی آپ کی, جو آپ کی سپر پاورز ہیں. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے مینیپولیٹ کریں گے, اور وہ کرتے ہیں. اوکے. مینیپولیٹ اب وہ کرتے کیسے ہیں؟ وہ کرتے ایسے ہیں کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. آئی سی جے اپنا ڈیسیشن دیتے ہیں, جیسے یہاں پہ ڈومیسٹکلی آپ کی سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, وہ اپنا کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہیں. تو اس کو کمپلائی کرنا ایک فرض ہے, اس کو بالکل امپلیمنٹ کرنا, اور اس کے جو بھی وہ قائدین ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. 嗯 اب جو آئی سی جے اپنا کوئی ڈیسیشن دیتی ہے, یا کوئی اپنا وارنٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ فار ایگزامپل دیتی ہے, اٹ از نان بائنڈنگ. 嗯 وہ اس کی نیچر نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ اس کو اپنے اوپر حاوی کرے. 嗯 جیسے شاہ زیب نے ارلیئر کہا تھا, اٹ از ویری مچ کنسینٹ بیسڈ انٹرنیشنل لا, اس کا نیچر ہی ایسا ہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی. اوکے. تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں ہے, جو اسٹیٹس اس پہ میں اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس لوپ ہول کو. اچھا, آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے. ابھی آپ نے بات بتائی کہ کنسنٹ بیس ہوتا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ جی, کنسنٹ بیسڈ یہ ہوتا ایسے کہ یہ اسٹیٹس پہ انٹائرلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ججمنٹ آئی سی جے نے کسی انٹرنیشنل کورٹ یا ٹرائبیونل نے کسی کورٹ نے اگر پاس کی ہے, تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ اگر یہ بائنڈنگ ہوتا یا اگر کنسنٹ بیس نہ ہوتا, تو پھر یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ, اور اس کی جتنے بھی یہ ڈیریویٹو آرگنز ہیں, دے وڈ بی ٹو پاورفل, اور اس کو کوئی بھی ساورن نیشن اس کو اس ورلڈ آرڈر میں ایکسیپٹ نہ کرتا. پھر جیسے کہ آپ ایک مثال لے لیں, اگر یہ کنسنٹ بیس نہ ہوتا, اور اگر سچی میں آئی سی جے کے ججمنٹس بائنڈنگ ہوتے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, ریزولوشنز یو این کے بائنڈنگ ہوتے, اور اگر وہ ایسا ریزولوشن یا کوئی ایسی ججمنٹ نکال دیتے جس کی وجہ سے آپ کے نیشنل انٹرسٹس کمپرومائز ہو جاتے, تو وہ پھر وہ بڑی ایک تشویشناک ایک صورتحال دنیا بھر میں بن جاتی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر بالفرض کوئی اگر کیس انٹرنیشنل لا میں, یا کوئی اگر آئی سی جے نے کوئی کیس, اگر بالفرض پاکستان انڈیا کا کوئی کیس گیا وہاں پر, اور آئی سی جے نے جو ہے نا اپنا ایک جواب دے دیا کہ جی مطلب فلاں جو ہے کہ جی فلاں جو اسٹیٹ ہے وہ صحیح ہے اور فلاں غلط ہے, تو وہ جو جواب دیا انہوں نے, تو ان پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. نہیں, بائنڈنگ نہیں ہے, بٹ یہاں پہ ایک کیویٹ ہے, یہاں پہ ایک دیر از اے کیچ. وہ کیچ یہ کہ اگر آپ اس ججمنٹ کو یا اس ڈیسیشن کو فالو نہیں کریں گے, اس کو کمپلائنس کے ساتھ نہیں ہوگا کیا کہ آپ گلوبل اسٹیج پہ, ورلڈ پالیٹکس میں, انٹرنیشنل اسٹیج میں بدنام ہو جائیں گے. جو آپ کی جو ڈپلومیٹک اور کانسولر ریلیشنز ہیں وہ کافی حد تک کمپرومائز ہو جاتی ہیں, اسپیشلی جب آپ نے اب جیسے انڈیا اور پاکستان کا یہ ایک مثال آپ نے چھیڑی ہے. تو ایسا ہوا بھی تھا, آپ کے کلبھوشن یادو کا کیس آپ کا لڑا گیا تھا آئی سی جے میں, جس میں پاکستان کے بہاف پہ سر خاور قریشی ہیں, بہت نامور بیرسٹر ہیں, سلک, تو پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا. تو جو الٹیمیٹ ججمنٹ تھی انفارچونیٹلی وہ پاکستان کی فیور میں نہیں دے گی. ٹھیک ہے, اس سے ایز سچ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا, مطلب دنیا تباہ نہیں ہو گئی. لیکن یہ ہوا کہ انڈیا کی جو انٹرنیشنل اسٹینڈنگ تھی ایک بائی جوڈیشل پریسیڈنٹس, وہ کافی مضبوط ہو چکی تھی. اوکے. اچھا شاذیب, اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہوگا, اس پہ اگر آپ بھی کمنٹ دینا چاہیں گے؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل لا کی جو انفورسبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں, تو جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریپوٹیشنل کرائسس ہوتا ہے اگر آپ بات نہیں مانتے. لیکن میں نے زیادہ یہ چیز مڈل پاورز جو ہیں, جیسے کہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, ٹرکی ہے, ان ملکوں کو زیادہ فرق پڑتا ہے, بیکاز دے آر ایٹ سم پوائنٹ پارٹ آف سم بلاک. لیکن the people who are leading the bloc, like the United States or the China or the Russia, they generally can get away with it completely. I think because they have enough leverage کہ وہ اپنی اس بات کو مکمل طور پر رد بھی کر دیتے ہیں. ہم نے امریکہ کا دیکھا کہ امریکہ بہت سارے کنونشنز پہ اس نے ریٹیفائی نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, اور مطلب اٹ از ون آف دوز کنٹریز ہو آر لیسٹ انٹرنیشنل لا کمپلائنس کرتی ہے. ایک زمانے میں, ابھی بھی آئی تھنک ابھی شاید نہ ہو, لیکن کچھ سال پہلے تک ان کے پاس ایک ہیگ انویژن ایکٹ تھا کہ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کوئی ایسی چیز کرتی ہے جو ان کے مفاد کے اگینسٹ ہے, تو دے ہیڈ دا لا ویئر دے کین جسٹ گو اگینسٹ آئی سی سی ان ہیگ, ٹھیک ہے. ہاں, تو مطلب اس ملک کو مطلب وہ یو نو آکوپائی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ دیئر ڈومیسٹک لا, ٹھیک ہے. اوکے. تو
I personally think کہ انٹرنیشنل لا, جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو کہا ایک دفعہ, کہ اٹس اے ٹول. اٹ از اے ٹول ان دا انٹرنیشنل چیس گیم, جس میں بہت سارے اور بھی ٹولس ہیں. اینڈ اٹس اے ٹول آف اے لینگویج وچ ایوری بڈی یوزز. اینڈ سو یو نیڈ ٹو لرن دیٹ کہ آپ کے ساتھ کوئی سافسٹری کر رہا ہے اگر انٹرنیشنل لا کو, تو کین سی what's the problem is, and you can counter that in the same language. But international law primarily define کرتا ہے World War II کے بعد, اور اس سے پہلے ایک ویسٹرن تھنکنگ کی ایک کڑی ہے یہ, ٹھیک ہے. اینڈ اس میں انیویٹیبلی جو تھرڈ ورلڈ اپروچ انٹرنیشنل لا کی ہم بات کرتے ہیں, انیویٹیبلی جو فریمنگ آف دا انٹرنیشنل لا گلوبل اسٹیج ہوئی ہے, اس میں بڑی کم سے رہی ہے گلوبل ساؤتھ کی, particularly countries like Pakistan, جو کہ اس وقت they don't have that independence to give the comments that time. تو یہ colonial I would say ایک لیگیسی ہے بہت ساری چیزوں میں انٹرنیشنل لا میں. سب سے بڑی ایگزامپل اس کی ویٹو پاور ہے. یو نو آپ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں امریکہ, لیکن اگر وہ ویٹو کر دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو compliance I wouldn't say that, but I think most of the countries do want to. جو مڈل پاورز ہیں نا, they do want to adhere to it because they cannot get away with it so easily, because they'll face the reputational crisis, they'll face the economic sanctions, maybe even that. اچھا شاہزیب پہ اس میں مجھے آپ اس میں پہ مجھے آپ یہ بتائیں, اس میں بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس پہ اگر اپنا مجھے بتائیں پوائنٹ آف ویو, کہ ابھی آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی کوئی اگر کورٹ ایک ججمنٹ پاس کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اور اس سے صرف اس سے یہ ہے کہ اس سے ایک فرق پڑے گا ان کی ریپوٹیشن پہ, لیکن اگر اس کے علاوہ وہ اگر اس کو امپلائی نہیں کرتے تو ان کا آپ امپلائی کروا نہیں سکتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ابھی ہمارے سامنے اس کی ایگزامپل ہے انڈیا کی, جس طرح انڈیا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں پر جو اس وقت ہو رہی ہے وائلیشن, کیا وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اندر کیا وہ اس کی وائلیشن نہیں ہے؟ دیکھیے اور پھر ایک چیز سوری, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی اسرائیل فلسطین, وہاں بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے وائلیشن ہو رہی ہے. پھر جو روہنگیا ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے. تو یہاں پر انٹرنیشنل لا جو ہے کیوں خاموش ہے؟ یہاں وہ کوئی ایکٹیولی پارٹ لے کیوں نہیں پا رہا؟ انٹرنیشنل لا خاموش نہیں ہے, اور یہ بات بھی غلط, آئی تھنک تھوڑی مس انٹرپریٹیشن ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میکنزم ود انٹرنیشنل لا موجود ہیں اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دا آئیڈیا از کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ فار ایگزامپل اگر امریکہ انٹرنیشنل لا کی کمپلائنس نہیں کرے گا تو اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ کے یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں موجود ہیں کہ آئی سی جے کی ججمنٹ کو کس طریقے سے آپ نے کمپلائنس کرنا ہے. دا پرابلم کمز ان پاور پالیٹکس. لا کے اندر موجود ہیں چیزیں, سب سے بڑا پرابلم ویٹو ہے جو وچ از ریفلیکشن آف دا پاور پالیٹکس, اور اس کی وجہ سے بہت سارے آپ کو ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کی کشمیر کی بات آپ نے کی, پیلسٹائن کی بات کی, آف کورس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا جو انڈین آکوپائڈ, ہاں انٹرنیشنل انڈین آکوپائڈ کشمیر ان پرٹیکولر آف کورس, کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی وائلیشن ہو رہی ہے, انٹرنیشنل کرمنل لا کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, پبلک انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور وہ پیلسٹائن میں بھی ہو رہی ہیں, کشمیر پہ بھی ہو رہی ہیں, اور ایوری بڈی نوز اٹ. What's the problem? The problem is, of course, the power politics, the economic interest that the West has in India, and they are willfully ignoring it. Okay. So I think میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ again international law کو آپ یوز کر سکتے ہیں for building a narrative, for building a case, highlighting things. But at the end of the day, I think جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں بھی اب international criminal law active ہوا ہے, global pressure پڑا, the credibility of ICC اس کے بعد کچھ نہ بچتی اگر یہ اب نہ وہ کرتے, اگر انہیں arrest warrant ایشو کیے. لیکن بہت ساری اس میں چیزیں یہ دیکھی ہم نے کہ America is trashing it, is trashing those warrants, right? Israel is trashing those warrants. There is a huge possibility کہ Benjamin Netanyahu probably will become more popular after this, because nationalist ایک فلیئر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو گلوبل اسکروٹنی ہو رہی ہے. اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو ایک پرٹیکولر نیوز چینل میں کہ اسرائیلیز آر ایکچولی ناؤ بیکمنگ مور آرڈنٹ سپورٹر آف نیتنیاہو, بیکاز دے تھنک کہ یہ تو ایز اے گلوبل آئسولیشن ہو گئی ہے اور وہ تو دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. تو اٹس اباؤٹ پالیٹکس آئی وڈ سے.
इंटरनेशनल लॉ को ना एग्जैजरेट करूँगा ना ही अंडर रिप्रेजेंट करूँगा. आई वुड से इट्स अ टूल एंड इट शुड बी. वायलेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट. इंटरनेशनल लॉ में मैकेनिज्म्स भी मौजूद हैं. द प्रॉब्लम कम्स इन एनफोर्समेंट एंड दैट इज़ अ पावर पॉलिटिक मतलब क्वेश्चन. आप ये कह रहे हैं कि ये एक टूल है और ये अगर सही हाथों में होगा तो उसका सही इस्तेमाल होगा, ये गलत हाँ, हाथों में होगा. ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है. थियोरेटिकली सब कुछ मौजूद है. ओके. थियोरेटिकली इट्स अ लॉ जो कि सब कुछ आपको बताता है कि अगर आईसीजे की कंप्लायंस नहीं होगी तो इसके क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है. लेकिन द प्रॉब्लम कम्स इन इन्फोर्समेंट कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते. ठीक. और कुछ चीज़ें लॉ के अंदर ही मौजूद हैं. जैसे फ़ीटो इज़ अ लॉ ऑल्सो. तो वो एक कॉलोनियल लेगेसी है. ओके. तो या ओके. अच्छा, मुझे इसमें आप बताइए जी. कि पाकिस्तान, आपको कहाँ लगता है कि पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है कि इन चीज़ों में? क्योंकि जिस तरह कुलभूषण जाधव के अभी हमने बात की थी केस की, जहाँ तक मुझे उसका इल्म है कि वो केस हमें जीतना चाहिए था क्योंकि वो चीज़ हमारे बिल्कुल फेवर में थी हर चीज़, लेकिन हम वो केस हार गए थे. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों इंटरनेशनल स्टेज पे जो है ना, पाकिस्तान क्यों लैग कर रहा है? उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी असल वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में क्या अच्छे इंटरनेशनल लॉयर्स नहीं हैं, या उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो आगे अब इसको जा मैं सकें? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलता हूँ. अब आपने बात की है कि क्या पाकिस्तान में कमी है इंटरनेशनल लॉयर्स की या इंटरनेशनल लॉ लीगल एक्सपर्ट्स की. तो ऐसी मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसी कोई बात नहीं है. अब ओके. बड़े नामवर यहाँ कानूनदान हैं, मखदूम अली खान साहब हैं, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हैं, और बहुत ऐसे चंद नाम हैं जो कॉम्पिटेंट हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और करते रहेंगे वो. अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन नुक्ता है, अब उस पर मैं जाऊँगा. जो पहली आपकी अर्लियर एक स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान क्यों लैग कर इंटरनेशनल स्टेज में, क्यों वो बार बार ऐसे मार खाई जा रहा है. बिल्कुल. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शाहजेब के अर्लियर पॉइंट पे बिल्ड अप करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लॉ एक सिर्फ टूल है, लेकिन उस टूल को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, एक दौर में इस्तेमाल करें तो उससे बड़ा एक डिफरेंस पैदा होता है. ठीक है. आप एक टैंजिबल डिफरेंस फील कर पाते हैं. अब ये थोड़ा एक हिस्ट्री लेसन भी है व्यूअर्स के लिए भी, और शायद ये चीज़ें कुछ नहीं आएंगी इसमें से. अब जब इन्होंने बात की थी वर्ल्ड वॉर 2 की, प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा की और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा की, तो तब अक़वाम मुत्तहिदा नया बना था, लीग ऑफ नेशंस से उसकी ट्रांजिशन हुई थी, तो आपकी यूनाइटेड नेशंस बन गई थी. ठीक है. उस वक़्त बहुत पावर ही होल्ड करती थी, क्योंकि उस वक़्त आपकी दुनिया पूरी एक जंग के बहरान से निकली थी और काफ़ी लीगल और पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स को कंसोलिडेट करना था. तो तब आपका कश्मीर इशू भी बहुत वो था, इट वाज हॉट जस्ट लाइक इट इज़ टुडे. तो ये 1948 की तकरीबन बात थी, आफ्टर द फर्स्ट इंडो पाक वॉर. ये इशू जो था वो यूनाइटेड नेशंस तक लेके गया था. इंडियन साइड से आपके पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और साथ में थे सरदार पटेल. पाकिस्तान साइड से आपके थे लियाकत अली खान, आपके सर ज़फ़रुल्लाह खान थे, आपके फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे आपके. तो उस वक्त आपकी यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाई थी बाय द नेम ऑफ CIP, कमीशन ऑन इंडियन पाकिस्तान. तो उस वक्त आप एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहे थे कि कश्मीर का जो ये डिबैकल है ये रिजॉल्व हो जाता. ओके. लेकिन तब भी ये जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अपना जो भी रोल प्ले करना था उन्होंने किया इसमें, कि किसी तरह ये अपने कुछ इंटरेस्ट थे, कुछ भी बात थी, कोई डायनामिक था, उसको मेंटेन या डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये कुछ अपने जो मूव्स खेलने थे वो खेले उन्होंने. ये कमीशन होगी डिसबैंड. फिर आप आगे चलते गए. फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जब आपका शिमला एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था, बट दैट वाज आउटसाइड द ऑस्पिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. लेकिन वो एक मैं समझता हूँ उनकी जीत थी टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ सर्टेन इश्यूज इन अ पीसफुल मैनर. जो आपके 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पोस्ट 71 वॉर आपके आ चुके थे. कहने का मकसद ये कि ये आपको 71 का जो शिमला एग्रीमेंट है, द क्रिएशन ऑफ द कमीशन ऑन इंडियन पाकिस्तान, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ का यूज़ इतना ऑब्सोलीट नहीं जितना बताया जाता है. ओके. उस दौर में तो खैर नहीं था कि उसकी फिर भी कोई वो ताकत हमें नजर आती थी. जैसे आई थिंक इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी है, की जो हाँ आई थिंक वो भी मेरे ख्याल से इसी की एक अच्छी एग्जांपल है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है, बिल्कुल, जहाँ पर दोनों मिलके जो है वो एक काम कर रहे हैं, राइट? यस एब्सोल्युटली. तो फास्ट फॉरवर्ड, अब आप दौर में थे अगस्त 2019, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिवोक्ड. नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में एब्रोगेट कर दिया गया. और जेनीवा कन्वेंशंस, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बहुत एक एसेंशियल डॉक्ट्रिन्स हैं
جو گورن کرتے ہیں کہ آپ کے جو انسانی حقوق ہیں ان پر آپ کیسے عمل کریں گے اور کیا آپ نے کیسے انہیں فالو کرنا ہے جب جنگ کا ایک ماحول بنا ہو. اس میں آئی ایم شیور شاہ زیب would be able to add I think something. I agree with that. This کی ایک sentiment World War II کے بعد بنا دنیا میں جو I think Cold War تک چلا, جو کہ یہ کہتا تھا کہ انٹرنیشنل لا میں اس میں کافی اہمیت آئی اور بڑی ایک آپ کو وزڈم ملتی ہے. آپ جنیوا کنونشنز کی جو پڑھتے ہیں تاریخ کس طریقے سے بنی, تو ایک وزڈم آپ کو نظر آتی ہے ایک دنیا میں. وی آلسو سو کہ کولڈ وار کا مطلب یہ ہے کہ وی ڈنٹ فائنڈ دیٹ کائنڈ آف ایکٹیو وارز ان دیٹ ٹائم پیریڈ. تو دنیا میں آئی تھنک آفٹر ورلڈ وار ٹل پرابلی 1990s ایک کنسنسس رہا دنیا میں کہ وی ہیو ٹو بی لا ابائڈنگ, وی ہیو ٹو بی ایکٹیو ان دیٹ. اور آپ کو پھر یونائٹیڈ نیشنز کی انٹروینشنز بھی ملتی ہیں مختلف ملکوں میں اس دوران. لیکن اس کی آگے کاؤنٹر کرٹیک بھی موجود ہے, جو فار ایگزامپل تھرڈ ورلڈ اپروچ ٹو انٹرنیشنل لا کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا فریم ورک جو تھا وہ انہیرنٹلی ویسٹرن اورینٹیڈ تھا اور زیادہ جو جسٹس تھا وہ وکٹرس جسٹس تھا. آپ نے جرمنی کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا, اس کے بعد جاپان کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا. ابھی بھی ورلڈ وار کے بعد جو ویٹو پاورز ہیں, I'm sure کہ France is probably less powerful than Germany right now. But France has a veto power, but Germany doesn't have it. تو It's more about کہ آپ کس بلاک کے ساتھ ہیں. ہاں, تو ایک آئی تھنک ایک تاثر موجود رہا ہے جس میں شاید کچھ حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل لا کی اہمیت ٹل دی کولڈ وار تھی, اور ایک یونائٹیڈ نیشنز کی جو اہمیت تھی وہ بہت زیادہ تھی اس دوران. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر بھی یہی ہے کہ اٹ واز انہیرنٹلی اے وکٹرس جسٹس. تو میں اس بات سے کسی حد تک اگری بھی کرتا ہوں, کچھ میرے اپنے تحفظات بھی موجود ہیں اس بارے میں. لیکن میں آپ کو بھوشن کی آپ لوگوں نے بات کی, I personally think it was not a total failure of Pakistan. I think it was a mixed decision, which I will point out. کچھ چیزیں of course ہم شاید بہتر انداز میں چاہتے تھے اس ججمنٹ میں, لیکن کچھ چیزیں ہم نے حاصل بھی کی. باقی آپ نے شاید کہا کہ انٹرنیشنل کیپیسٹی پاکستان میں موجود نہیں ہے. آئی تھنک پاکستان میں ریسرچ اورینٹیڈ کیپیسٹی موجود ہے. آئی تھنک اکیڈیمیا میں موجود ہیں کچھ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں معاملات کو, لیکن جس نے کہا کہ ہمارے پاس شاید لیٹیگیٹرز, اور اس میں قصور ہمارا نہیں ہے, اس میں قصور ہم گلوبل ساؤتھ کا ہی ہے جنرلی, کہ جو انٹرنیشنل لا کی پریکٹس گروپس ہیں وہ انہیرنٹلی اب یہ لنڈن میں پڑھ رہے ہیں, ہی از بین ان لنڈن فار اے وائل, ابھی پھر واپس جا رہے ہیں. ہی کین ٹیل یو بیٹر ان دیٹ وے کہ میں نے بھی جب انگلینڈ میں نے زیادہ دیکھے وہاں پہ پبلک انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ جو کہ پریکٹس کر سکتے ہیں, جابس اپرچونیٹی ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے ان دیٹ وے کہ آپ پریکٹس کر سکیں. آپ کے پاس اٹارنی جنرل آفس میں ایک ڈسپیوٹ یونٹ موجود ہے, لیکن جنرلی اٹس اے مور اکیڈیمک فیلڈ ان پاکستان. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فوج نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, فارن آفس نے بھی کیا ہے, تو تھوڑی بہت کیپیسٹیز بن رہی ہیں ویئر پیپل کین گیٹ امپلائڈ. بٹ آئی تھنک کہ جب تک آپ انٹرنیشنل لا کے لا فرمس کے اندر آپ کیپیسٹی نہیں بناتے تب تک ایسا نہیں ہوگا. ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں, کیونکہ اگر آپ ٹرین بھی کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ٹیک سم ٹائم, رائٹ. تو جو بھی کیس آئے گا, ایون دا پاکستانی گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو انگیج, لائک جو پاکستانی گورنمنٹ جتنے بھی معاملات میں انگیج ہوئی ہے, ہمارے پاس آپ کو یاد ہو ڈاکٹر ٹیلر ٹانزی آئے, ہی واز بینگ انگیجڈ, اینڈ so I think because people want to win the case, and of course they want people who are totally on the spot, کوئی کسی قسم کا وہ نہیں چاہتے. I think it will take time, but I think it's not about not having any interest in it. It's about all global south countries, they are systematically excluded from international law practices. It's all in Geneva, London, New York, Paris, اور وہ بڑی دیر سے ہیں. تو اچھا فٹنس میں مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں کہ جو بھی اس وقت ینگ انٹرنیشنل لائر ہے, یا جو بھی ایک ینگ لائر ہے جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل لا میں لانا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ لوگ کے پاس مطلب اس وقت کیا کچھ کہنے کو ہے کہ وہ کیا اس کو کرنا چاہیے, وہ کیا اسٹیپس لیں؟ I think personally I feel I'll tell you my experiences. I think پاکستان میں بہترین یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بلانگ کرتے ہیں تو میرے حال میں پاکستان میں بہترین ابھی بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس 2 ہی فیلڈس ہیں جس میں اگر آپ اپنا کو گراؤنڈ کر لیں تو یو کین گرو, اینڈ ود ٹائم یو کین ڈیولپ اے اسپیشلٹی, اینڈ مے بی یو کین دین شفٹ.
آئی تھنک اگر آپ فارن سروسز میں چلے جاتے ہیں, آپ ڈپلومیسی میں چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ اکیڈیمیا میں چلے جاتے ہیں, تو آئی تھنک بوتھ آف دیز پلیٹفارمز gives you that cushion where you can develop your expertise. Because as a Pakistani, I think he can tell you also that it's very hard to access United Nations and to these institutions. First, because of our passport. These institutions are inherently very much oriented towards hiring people from the West, from Latin America, even Africa, but not only Pakistan. I met somebody who came from Geneva, and he was saying that even the Chinese and the Indians and the Pakistanis, all of our Asians are somehow, I feel that threatened کہ اگر ہم نے بھی international institutions میں زیادہ آگے تو probably they'll lose their power, the Westerners. تو I think کہ اس سچویشن میں اگر آپ پاس صرف پاکستانی ہیں آپ, تو آپ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکیڈیمیا میں گراؤنڈ کریں, یا اپنے آپ کو ڈپلومیسی میں, فارن سروسز میں گراؤنڈ کریں, اینڈ دین ود ان دیٹ آپ آہستہ آہستہ اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, کیونکہ یہ دونوں جگہ آپ کو ایکسپوجرس دیتی ہیں, ٹھیک ہے, یو کین تھرو اکیڈیمیا یو کین گو ٹو دیز کانفرنسز, ڈپلومیسی میں آپ ڈپلومیٹک اسائنمنٹس میں ہوں گے, اینڈ یو ڈیولپ دیز skills as you go. And with time, when you have like 10, 15, 20 years in your career, probably then you can easily switch because you have the contacts by that time, you have the expertise too. And we were talking about کہ لنڈن میں جیسے academics are then engaged as tenants in the law firms. تو اگر تو آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں تو of course if you have the resources to live there, apply to these places. Our friend is applying and hopefully you can get in. But with the Pakistani passport, a lot of other things come into play. That's the issue. But still, as a Pakistani, I'm answering as a Pakistani. But still, if you are Pakistani, تو کوئی نہ کوئی ہوپ تو ہے نا, مطلب کہ آپ I would say پاکستان میں رہتے ہوئے اور ایز اے پاکستانی آپ کے پاس یہ آپشنس سب سے بہتر ہیں. بٹ اگر آپ لنڈن میں ہیں اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ وہاں پر پہلے انٹرنشپس کر سکتے ہیں ان جگہوں پہ اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, تو آف کورس آئی ہوپ سو کہ یو کین گیٹ ان ٹو دوز پبلک انٹرنیشنل لا چیمبرس دیٹ آر ان لنڈن. بٹ ایک تو آئی ہیو جنرلی آبزروڈ کہ the Pakistani are not, it's not about the competence. I think it's much more nuanced than that too. Maybe the people who are British passport holders, they do get a chance more because of course the sponsorships and all that. They want to sponsor. It's easy. They don't want to sponsor a foreigner because it's too hard, too difficult process. So yeah, I think factors. So I'll answer from a Pakistani being a Pakistani in Pakistan. Okay. I think he can elaborate. Yeah. آپ بتائیے اس کے بارے میں کہ ایز اے فارنر جو ہے آپ کیسے اس کو. اچھا میں فارنر نہیں, فارنر نہیں ہے, he's a Pakistani. He's just visiting Pakistan. As a Pakistani foreigner. No, he's a pure Pakistani. Yeah, he might be a privileged Pakistani, but he's a Pakistani. Okay, as a privileged Pakistani. I think privilege تو خیر ہم دونوں ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اگر ٹرولی اسپیکٹرم پہ پہلے بات کی جائے تو دونوں کے پاس فارن ڈگریز ہیں اور ہمارے پاس یہ پریولیج ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان میں رہ کے پاکستانی یونیورسٹیز میں ہی اپنا وہ اگر ان کے پاس آپشن ہے, جہاں تک بات ہے کہ آئی ہیڈ این ایکسٹرا پریولیج سے کہ وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ اپرچونیٹی تھی کہ میں باہر گیا, انڈر گریجویٹ ان لا میں نے اپنا کیا کنگس کالج لنڈن سے. دین آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو ریڈ مائی بار ایٹ لا ایٹ دا آنریبل سوسائٹی آف لنکنز اینڈ ایز اے میرٹ اسکالر. ہنری ریچمنڈ گروپ اسکالر مجھے دے گئی تھی کائنڈلی انف. وہاں پہ رہ کے یہ 4 سال میں نے آبزرو کیا کہ 3 ٹریڈیشنل روٹس ہوتے ہیں تھرو وچ یو کین ریگل یور وے ان ٹو انٹرنیشنل لا. پہلا تو ہوتا ہے جو میرے بیچ میٹس نے کافی کیا تھا وہاں پہ, کہ اپنے 2nd یا 3rd ایئر میں وہ لا فرمز, انٹرنیشنل لا فرمز کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, میجک سرکل, سلور سرکل, آپ کے امیریکن لا فرمز ہیں. تو وہ اپنی 2-3 سال پہلے ہی ریکروٹمنٹ کر چکی ہوتی ہیں تھرو ویکیشن اسکیمز اینڈ دین ٹریننگ کانٹریکٹس. بہت ٹریڈیشنل روٹ ہے, بہت لوگ کرتے ہیں یہ. Second and perhaps less traditional and perhaps more competitive, I'd say, is becoming a barrister and then practicing at the English bar in a PIL, Public International Law, specialist set of chambers. اس میں پھر کافی examples آ جاتی ہیں. If I name a set of chambers, let's say 20 Essex ہے, 3 Verulam buildings ہے, تو یہ 2 بہت نامور سیٹس ہیں جہاں پہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں انٹرنیشنل لا. اب اس میں ایک چھوٹا سا ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کے پاس اسپاٹس جو ہوتے ہیں, پیوپلیج ان کا پروسیس ہوتا ہے تھرو وچ دے ٹرین کینڈیڈیٹس اینڈ دین اس کو پھر آپ ریٹین کرتے ہو اس کینڈیڈیٹ کو ایز اے ٹیننٹ. وہ اسپاٹس بہت کم ہوتے ہیں.
क्योंकि the bar, the English bar is a self-employed profession majorly. Employed bar भी है जो government वहाँ पे जो employ करती है और firms कुछ employ in-house legal counsel रखती हैं. तो मतलब इसके अंदर एक तरीके से entrepreneurial opportunities भी हैं ज़रूर हैं. That's a very good way of putting it actually. लेकिन उसमें जो है ये competition बड़ा stiff होता है. Applicants to a set like 3VB, 20SX, वहाँ पे आपके होते हैं hundreds, many hundreds. और spots होते हैं 3 या 4. और वो जो एप्लीकेंट्स भी होते हैं ना वो अनफॉर्चुनेटली वो इतने डाइवर्स नहीं होते. ओके. वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए ज़्यादा होते हैं और वहाँ के इंडिजिनस स्टूडेंट्स ही होते हैं, मेनली वाइट एथनिकली. और अगर कोई डाइवर्स है भी तो वो यूजुअली वहीं के ही वहीं पैदा होते हैं, मतलब उनका एक्सपोजर काफ़ी लिमिटेड होता है. British Asians or British, yeah. बीच में ऐसे भी होते हैं जो बहुत कामयाब होते हैं. सिंगापुर से मेरे काफ़ी दोस्त हैं और इंडिया से भी जो as international students they manage to crack the English bar. Okay. And it can happen. Chances of it happening are systematically quite low. लेकिन डायरेक्शन में अच्छी उन्होंने पिक की इंग्लिश बार ने, वहाँ पे डाइवर्सिटी को कोशिश करें कि बढ़ाएं, इंक्लूसिविटी एक बढ़ाई जाए. बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से एंड एडमिट कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके वो इतना नहीं है अप्रिशिएटिव. अच्छा मेरा ये ना अब ये मेरा भी आप लोगों से आखिरी सवाल है. मुझे बताइए कि कोई ऐसी बात जो आप लोग स्टेट के लिए कहना चाहते हैं कि स्टेट क्या रोल प्ले कर सकता है इंटरनेशनल लॉ को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए. स्टेट को तो हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं. यस प्लीज़ कहिए. लेकिन हम ज़्यादा कह नहीं सकते. देखिए अगर आप, मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया था एक ज़माने में, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली शायद अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन द स्टेट हैज़ टू बिल्ड समथिंग लाइक इंटरनेशनल लॉ सर्विस और समथिंग लाइक दैट. दे हैव अ फॉरेन सर्विस. I was reading in India की इतनी specialized services हो चुकी हैं public sector में, corporate law service and everything, and we are very stuck in that old CSS model. तो I think कि foreign office के अंदर, attorney general office में है मौजूद, लेकिन again it's a consultant base, so they come and go. So state has to build capacity within its structure and absorb it. And for that they have to pay more money. The problem is that the people who are interested in international law and the kind of degrees they have, unfortunately, most of the times, they are not willing to come on the package that the state is offering them. Okay. The state has to give them more money first, and they have to then absorb the capacity within the foreign office, especially. उसमें एक आइडिया ये आया था कि आप maybe 20-30 people hire करें through Federal Public Service Commission. The state trains them. Then the state constantly सब diplomats को भेजते हैं कि you give them the region. ये Central Asia को देख रहा है, ये Europe को देख रहा है. You send them to the missions there, you send them the international organization bodies there, and constantly आए और वापस foreign office में आए and they go. It's constantly they are developed, and that service goes on. Okay. And most of the time they are vetting the treaties, they are seeing the compliance measures, they are looking every diplomatic angle from an international law perspective. But kal ko, for example, we have a litigation internationally. These people have at least the capacity to liaison with international law firms or even hopefully represent us. Okay. So I think that is an initiative that the Foreign Office has to take. I still remember when I was studying at Nottingham, I had a friend, I tried to invite him a lot on the podcast, but the time difference, he's in Bolivia. So he was DG International Law in the Foreign Office. Okay. He was a evening scholar, so he came late for the masters, but so his job was entirely that in the Foreign Office to do what I'm saying. Even countries like very small countries have done this. Okay. I was talking to a Swiss diplomat. She was also saying they have all of that. So a lot of countries have done that, and I think we should do that too. So this is what I think it will be very important that the state does it. And I'm not saying that they should act as a supportive part to the diplomats, because again, I don't think so. I think diplomacy encompasses economic everything. It should include international as one of the facets. And second thing I want to say is that the state should also focus more on the economic side. I am working more on the international economic law and these kind of subjects. I think the state is very interested right now in public international law, looking everything from the national security perspective. But they forget that the biggest, thing that we got by that caused us pain was the record date and all that.
So good. economic angle se. And the way it was solved was also through, you know, a lot of other measures besides law. So I think that the state has to focus on international economic law a lot Well, now, I think in addition to public yes, I international. think आपने ये बहुत ज़रूरी बात की है कि स्टेट को जो अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, वरना हम लोग इस तरह से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जो हम लोग पे They have to build a consistent Yes. institution for that. बिल्कुल. They cannot deal it ad hoc बिल्कुल. on ad hoc basis. तो ओके सो पहले तो मैं आप लोगों का कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने जो है ना ये एक बहुत ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की है, जो आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं श्योर उनको भी काफ़ी मज़ा आया होगा ये बात सुनने में. और सो थैंक यू वेरी मच अगेन आप लोगों का, ठीक है, हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए. एंड हाँ, हमें बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने का. आई थिंक सादा अल्फाज हम कोशिश किया जब सादा लफ्ज़ों में बात नहीं, करें. आप लोगों ने काफ़ी सादा अल्फाज में बात की और आई एम श्योर कि लोगों को भी इसमें काफ़ी उनको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी. हाँ, बहुत शुक्रिया. तो ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने भी हमारे इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा. तो सो फॉर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.